بسم اللہ الرحمن الرحیم والأوفق بالقواعد ان يقال اما الشرط والجز فلا فرق بینہما من حیث لزوم الغرر بالجہالہ۔ آخری بحث ہے جان ہماری، موضوع بحث ہمارا تھا بیع المجہول مع ذمیمۃ بالمعلوم۔ درمیان میں بات چلتی جی آئی کہ جناب اگر وہ تابع ہو تو صحیح ہے، اگر وہ مقصود ہو تو صحیح اور مجہول۔ پھر شیخنا رحمت اللہ علیہ نے اس بحث کو چھیڑ دیا کہ ان کی مراد کیا ہے، یہ تابع کہتے کسے ہیں، تاکہ پتہ چلے بھی یہ تابع ہے اور یہ مقصود ہے۔ تو اس میں ہم نے پڑھے ہیں 4 نظریے، ٹھیک ہے۔ پہلا نظریہ کیا تھا کہ جو شرط ہوگا وہ تابع کہلائے گا، جو جز ہوگا وہ مقصود کہلائے گا۔ دوسرا نظریہ تھا کہ نہیں، جسے عرف تابع کہتا ہے وہ تابع ہوگا اور دوسرا مقصود ہوگا۔ تیسرا نظریہ تھا کہ نہیں، قصد متباین، ان کے قصد میں جو تابع ہے وہ تابع ہوگا ولو وہ عرفاً مقصود ہی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔ اور چوتھا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، اقدام متباین، یہ اپنے عقد میں کس چیز کو مقصود قرار دے رہے ہیں اور کس کو تابع۔ 4 تھے نا۔ آج شیخنا کا اپنا نظریہ آ رہا ہے۔ اب اس میں مہربانی کرنا، بڑی دقت سے اس کو ہر بندہ اس کو نکال نہیں سکتا۔ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں جو چوتھا تھا کل والا، ان کو تو ہم نے کل ہی رد کر دیا۔ کون سا؟ کہ وہ متباین کس پر عقد کر رہے ہیں، ان کی تبانی کس پر ہے۔ تو ہم نے وہاں یہ کہا تھا کہ علماء کی بارہ سے ایسی کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی، لہذا یہ والا احتمال تو قابل امکان ہی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا احتمال نمبر 1، احتمال نمبر 2 اور احتمال نمبر 3۔ آج فرما رہے ہیں میرے نزدیک احتمال نمبر 1 شرط اور جز کے لحاظ سے فرق و تابع اور مقصود میں فرماتے ہیں نہیں، جہالت موجب غرر ہے، چاہے اس کو بطور شرط لایا جائے تو چاہے بطور جز، جہاں جہالت آئے گی وہ موجب غرر ہوگی، جہاں غرر ہوگا وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا، لہذا پہلا احتمال بھی ختم۔ دوسرے کو چھوڑ کے پھر آ جاتے ہیں تیسرے پر۔ جہاں تک تیسرا احتمال تھا کہ تابع اور مقصود اس میں معیار ہو قصد متباین، تو پھر ہم نے 2 رائے بنائی تھی نا کہ آیا ان میں آیا قصد متعین میں آیا قصد شخصی مراد ہے یا قصد نوعی۔ اگر تو معیار قصد شخصی تھا وہاں بھی کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہے تھے، یہ بھی رفع جہالت کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ جو حدیث لا غرر ہے وہ نوع کی بات کرتی ہے، وہ شخص کی نہیں۔ حتیٰ کہ اگر قصد نوعی بھی ہو نا تو علماء کی عباراتیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ معیار قصد نوعی بھی قرار نہیں دیتے۔ کیوں؟ چونکہ علامہ نے مختلف میں کیا کہا تھا کہ اگر مجہول کی قیمت بھی معلوم کی ثمن کے قریب ہو تو صحیح ہے، وإلا صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب پھر معیار وہ قصد نوعی کو بھی قرار نہیں دے رہا ہے، لہذا تیسرا بھی ٹھیک نہیں۔ باقی رہ گیا کون سا احتمال؟ دوسرا عرف والا، کہ تابع جس کو عرف تابع کہے، ٹھیک۔ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ عرف والے تابع والی بات تب بنتی ہے کہ آیا عرف جو تابع کہے تو اس کی جہالت قادح نہیں ہے، اس کو اگر معلوم کے ساتھ ملا دیں تو معاملہ صحیح ہے۔ لیکن اس میں پھر فرق ہے کہ عرف جس کو تابع کہہ رہا ہے ہم اس کو اپنے عقد میں بطور جزء مبی لے رہے ہیں یا بطور شرط مبی لے رہے ہیں۔ اگر اس مجہول تابع عرفی کو بھی بطور جزء مبی لے رہے ہیں تو بھی جہالت آ جائے گی اور کل مبی مجہول ہو جائے گا، لہذا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر بطور شرط لیں گے تو پھر اس کا مجہول ہونا قادح نہیں ہے۔ اس سطر سے میری جان مہربانی کرنا ہے، گویا کہ شیخ کی کلام میں ایک 5واں احتمال آ رہا ہے کہ تابع کسے کہیں گے؟ جو عرفاً بھی تابع ہو اور عقد میں بھی بطور شرط ہو، تو ایسے مجہول کو اگر معلوم کے ساتھ ملا کر بیچا جائے تو معاملہ صحیح ہے، وإلا صحیح نہیں۔ صرف شرط اور جز والا فرق بھی قبول نہیں،
صرف عرف کو معیار دیں، شرط اور جز میں فرق قرار دے دیں، وہ بھی قبول نہیں، قصد متباین میں کیا تابع ہے وہ بھی قبول نہیں، تبانی ان کی جو متباین کی وہ بھی نہیں۔ گویا اب آپ سے یہ پوچھا کہ بالآخر شیخنا کا اپنا نظریہ اس بارے میں کیا ہے، تو اب مہربانی کرنا ایک سطر یہ کہ شیخنا کا جو لب لباب نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تابع میں کیا کہتے ہیں، عرفاً تابع ہو اور معاملے میں عقد میں بطور شرط لیا گیا ہو، اگر جز ہوگا تو بھی قابل قبول، بطور شرط ہو تو ایسا تابع اگر مجہول ہے اور ہم اس کو ضمیمہ کر رہے ہیں معلوم کے ساتھ تو اس صورت میں وہ معاملہ صحیح ہوگا۔ یہ شیخنا کا اپنا نظریہ ہے، توجہ فرمائی نا۔ لیکن اس انداز میں شیخ کی عبارت نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم نے اس کو ملانا ہے، چونکہ وہ عرف کو قبول کرتے ہیں لیکن عرف میں پھر جزئیت کو خارج کرتے ہیں، جب خارج کرتے ہیں تو شرطیت کو باقی رکھتے ہیں، تو ہم نے خود یہاں سے نکالنا ہے کہ ان کے لیے ایک معیار تابع عرفی ہے اور وہ بھی جب بطور شرط ہوگا۔ یہ ساری بات تو اس صورت میں تھی کہ جب متباین کسی مجہول کو کسی معلوم کا تابع قرار دے رہے تھے۔ باقی رہ گئی آخری بات کہ بہت سارے توابع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو متباین کے کہنے سے تابع نہیں ہوتے، وہ مبی کے تابع ہوتے ہیں، چاہے یہ اس کو جز قرار دیں تو چاہے نہ دیں، چاہے شرط قرار دیں تو چاہے نہ دیں، ان کا قصد ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ اس کے ساتھ حتماً شمار ہوتے ہیں۔ جہاں اس قسم کے توابع ہیں وہ بے شک مجہول ہوں بھی صحیح تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن اگر وہ ہے تو تابع یہ قرار دیں، لیکن اس تابع کی جہالت اتنی طاقتور جہالت ہے کہ اس کی جہالت سے کل مبی بھی مجہول ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر یہاں اس قسم کی جہالت شاید معنی بنے، وَإِلَّا ان کی جہالت کوئی معنی نہیں ہے، ختم ہو۔ وَالْأَوْفَقْ بِالْقَوَائِدِ، شیخنا کی اپنی تحقیق فرماتے ہیں اس مسئلہ تابع اور مقصود میں جو چیز قوانین کے مطابق ہمارے سامنے آئی ہے، قوانین کون سے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مبی کو معلوم ہونا چاہیے، ادھر کہتے ہیں کہ جناب غرر نہیں ہونا چاہیے، غرر مانے ہے، ان سب کو جب ملا کے رکھیں تو فرماتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے پہلے احتمال کا، عمل شرط والجل، تو میرے نزدیک فلا فرق بینہما، چاہے مجہول شرط ہو تو چاہے مجہول جز ہو، لا فرق بینہما من حیث لزوم الغرر بالجہالہ، اگر وہ مجہول ہے تو یہ موجب غرر ہے، اور جب موجب غرر ہے تو پھر بے صحیح نہیں ہے، لہذا پہلا احتمال میرے نزدیک اس میں کوئی شرطیت اور جزئیت معیار نہیں ہے جہالت میں۔ اس کے بعد آ گیا وہ اما قصد، یہ تیسرا احتمال ہے، ابھی دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں نا، چونکہ اسی سے استنباط کریں گے نا۔ فرماتے ہیں اما قصد المتباین، جہاں تک ہے تیسرے احتمال کی بات، بحسب شخص، اس میں بھی دو تھے کہ آیا قصد متباین میں قصد شخصی معیار ہے یا قصد نوعی۔ فرماتے ہیں جہاں تک ہے قصد شخصی کی بات، فالظاہر انہ غیر مؤثر، تو یہ قصد شخصی بھی مؤثر نہیں ہے، فی الغرر وجوداً و عدماً، یعنی کیا مطلب، ایسا قصد شخصی ہو تو وہ رافع غرر نہیں ہے، اور ایسا قصد شخصی نہ ہو تو وہ موجب غرر، یعنی کسی شخص کا قصد کرنا وجوداً، قصد کرنا وعدم، اور قصد نہ کرنا اس کا غرر کے نہ ہونے یا غرر کے ہونے میں کوئی کردار، لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ لأن ظاہر من حدیث الغرر من کلماتہم عدم و مدخلیت قصد المتباین فی الموارد، یہ جو علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بے غری سے نہیں فرمائی ہے، اور پھر ادھر آیا کہ لا غرہ ولا ضرار فی الاسلام، اب وہاں پر کسی مورد شخصی میں کوئی متباین میں سے ایک قصد کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں اس کے قصد کا اپنا کوئی عمل دخل، اگر غرر ہے تو ہے، یہ قصد کرے تو چاہے نہ کرے، اور غرر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بل وکذالک، حتیٰ کہ فرماتے ہیں یہ قصد نوعی بھی بحسب النوع علی الوجہ الذی، اس انداز میں کہ جیسے علامہ نے مختلف میں مثال دی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ پھر معیار قصد نوعی بھی نہ ہوا۔ کیوں؟ علامہ نے کہا کہ اگر معلوم کی قیمت وہ جو سمندی ہے
اگر اس کی قیمت جو اس نے سمن دی ہے وہ سمن اور مجہول کی قیمت قریب قریب ہو تو پھر معاملہ صحیح ہے. پھر یہ قریب ہونے سے مجہول معلوم تو نہیں بن جاتا نا. جب نہیں بنتا تو اس کا مطلب ہے قصد متباین والا یہ احتمال بھی تابع کے لیے ٹھیک ہمارے نزدیک وہ بھی درست نہیں. اس کے بعد رہ گیا وَأَمَّا التَّابِعُ الْعُرْفِي، اور دوسرا احتمال وہ فل مجہول من ہو. اب اگر ایک عرفاً تابع ہے، عرف کی شے کو تابع کہتا ہے. آپ فرماتے ہیں ایسا جو تابع عرفی اگر مجہول ہو وَإِنْ خَرَجَ عَنِ الْغَرْرِ عُرْفًا، تو جب عرف کسی شے کو تابع کہتے ہیں تو یقیناً عرف یہ بھی کہے گا کہ یہ مجہول بھی ہو تو بھی یہ غرر نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں ہمارے نزدیک پھر بھی فرق ہے. کیا کہ ایک چیز عرفاً تابع ہے اور عرف اس کی جہالت کو موجب غرر بھی نہیں سمجھتا، لیکن فرماتے ہیں پھر بھی فرق ہے. کیا ان المجہول امین ہو، وہ تابع عرفی جو مجہول ہے اگر وہ مجہول جز ہے اور وہ مجہول یعنی جز مبی قرار دیا جا رہا ہے تو داخل ظاہراً فی مأخذ اجماع، تو یہ پھر وہ جو حکم ہے کہ اجماع قائم ہے کہ مبی کو معلوم ہونا چاہیے مجہول نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بطور جز ہے اور یہ مجہول ہے تو اس کا مجہول ہونا کل مبی کو مجہول بنائے گا یا نہیں بنائے گا؟ بے شک تابع عرفی ہے، لیکن چونکہ اس کو جز بنایا جا رہا ہے، جب جز بنایا جا رہا ہے تو یہ کل مبی کو کر دے گا مجہول بطور جز. ادھر سے علماء کا اجماع ہے کہ خبردار مبی مجہول نہیں ہونا چاہیے بلکہ مبی معلوم ہونا چاہیے. تو لہذا یہ والی صورت بھی تابع اگر مجہول ہوئی تو بھی قابل قبول نہیں. ہاں لو کان شرط، اگر وہ ہو بطور شرط تابعاً عرفیاً، ایک تو وہ تابع عرفی ہے اور دوسرا وہ جز مبی بھی نہیں ہے بلکہ بطور شرط خارج عن بیع الغرر، تو بیع غرری کے موضوع سے بھی خارج ہو جائے گا. اور جو علماء کا اجماع ہے کون سا کہ شرط ہے کہ مبی معلوم ہونا چاہیے، یہ اس میں بھی شامل ہے چونکہ مبی تو وہاں معلوم ہے نا، یہ ایک اضافی شرط ہے. تو پھر خلاصہ کیا ہوا کہ شیخ کے نزدیک تابع کسے کہ کون سا تابع اگر مجہول ہو تو ما ضمیمۃ المجہول بیع صحیح ہوگی کہ عرفاً بھی تابع ہو اور عقد میں بھی بطور شرط ہو، تو پھر اس زمین میں سے معاملہ صحیح ہو جائے گا. باقی رہے گا چوتھا احتمال، اس کا جواب کل پچھلی بار میں گزر چکا. هذا كله في التابع من حيث جار المتبع، یہ تو اس تابع کی بات تھی کہ جس کو یہ بائع اور مشتری تابع بنا رہے ہیں. اور کچھ توابع ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں جو کسی کے بنانے سے. اما تابع للمبی، لیکن مبی کے وہ تابع کہ جو اس مبی کے زمرے میں خود بخود، اور جیسے ہماری بہت ساری مثال ہیں کہ جب ہمیں گائے بیچ رہے ہیں تو اس کے ضرور میں جو بھی لبن ہوگا وہ خود بخود ہے، چاہے یہ کہے تھے چاہے نہ کہے. کوئی باغ خرید رہے ہیں تو اگر وہاں پر کوئی اس کے نالے بنے ہوئے ہیں، کچھ چھوٹے سے جو چیزیں اس سے مربوط ہوتی ہیں وہ خود بخود اس کا حصہ ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اب جو ایسی چیزیں توابع کہ جو ہر حال میں مبی کے ذیل میں آ جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُرْغَمْ إِلَيْهِ حِينَ الْعَقْدِ، چاہے حین العقد اس کو ساتھ ہو ہم ان کا ضمیمہ کریں، ان کا ذکر کریں چاہے نہ کریں. وَلَمْ يَخْطُرْ بِبَالِ الْمُتَبَايِعِ، چاہے متباین کے دل میں اس کا کوئی خیال ہی نہ ہو. اس سے بھی چونکہ وہ تو ہر حال میں آپ کو یہ باغ بیچ رہا ہوں 5 لاکھ میں، تو آیا اس باغ میں جو اس کے پانی کی نالیاں فلاں یہ وہ چھوٹی موٹی خود میں شامل ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ خود بخود ہو جائیں گے. فظاہر عدم الخلاف والاشکال فی عدم اعتبار البیع، جو اس قسم کے توابع ہیں نا کہ جو ڈائریکٹ خود بخود مبی کے ذیل میں آ جاتے ہیں، وہ اگر مجہول ہوں بھی صحیح تو لا خلاف ولا اشکال کہ ان کا علم معتبر نہیں ہے، ان کا مجہول ہونا بھی معاملے پر کوئی اثر نہیں رکھتا. ہاں لا یستلزم غرر فی نفس المبی، لیکن ہے تو وہ تابع، اور تابع بھی ایسا ہے کہ جو ہر حال میں اس کے ساتھ آنا ہے، لیکن اس کا ایسا ہے کہ اس کا غرر موجب بنتا ہے کل مبی کے غرر کا. پھر البتہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا. اس کی مثال ایک شاعر نے بڑی اچھی سی دی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ ایک مکان خریدتے ہیں جو زمین پر موجود ہے تو حتماً جو اس کی زمین کے نیچے بنیادیں ہوتی ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہوتی ہیں نا. لیکن اگر
اس کی بنیاد اتنی کمزور ہو، ہے تابع، کوئی کہے تو بھی تابع نہ کہے، لیکن ہے اگرچہ وہ مبی کے ذیل میں، لیکن اگر وہ مجہول ہو بہی مانا کہ وہ اتنی کمزور ہو کہ جس کے بعد کچھ عرصے بعد تو مکان بھی سارا گر جائے گا، اگرچہ غرر کس میں ہے؟ وہ ایسے تابع میں کہ جو ہمارے بنانے سے تابع نہیں تھا، حتماً تھا، لیکن اس کا غرر سبب بن گیا کلے مبی کے، تو پھر فرماتے ہیں وہاں پر البتہ تھوڑا سا یہ کیا ہوگا، طاقتور ہوگا، الا الکلام الا اذا استسلم غرا فی نفس المبی، مگر یہ کہ اس تابع غرر مستلزم ہو خود مبی کے غرر کو، اذ الکلام فی مسئلۃ ذمیمہ، چونکہ ہم جو بحث کر رہے ہیں نا اس مسئلہ میں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ من حیث الغرر الحاصل فی المجموع، کے ذمیمے کہ اس زمین مجہول اور معلوم کو ملانے سے جو غرر ہوتا ہے آیا وہ موجب منع ہے یا نہیں ہے، لساری من المجہول الی المعلوم، نہ کہ وہ والا غرر جو مجہول سے سرایت کر گیا ہے معلوم میں، وہ تو پھر خود بخود سے مجہول کا معلوم کا اپنا غرر شمار ہوگا، جب وہ ہوگا تو پھر وہاں تو ویسے بھی صحیح نہیں ہوگی۔ ففہم میں دو اشارے ہیں، ایک تو اشارہ یہ ہے آگا اس کو ذرا غور کرنا ہے، وہ کیا سے کہ ہم نے علیحدہ بحث کیے ہیں، جزئیت کی بحث علیحدہ کی، شرطیت کی علیحدہ کی، شیخ کا اپنا نظریہ بھی تقریباً اسی حوالے سے، ایک اشارہ تو یہ ہے کہ ایک تابع مجہول وہ ہوتا ہے جو معلوم کے ساتھ جب ملاتے ہیں، ایک اس کی اتصالی صورت ہوتی ہے جیسے جز والی، اور ایک ہوتی ہے انفصالی صورت جیسے شرط والی۔ اب آپ اس زمینے کو اتصال اور انفصال کو جدا کرنا ففہم بڑا دقت طلب ہے، اتنا آسانی سے نہیں ہوگا، یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جز ہے یا یہ شرط۔ اور دوسرا ممکن ہے ففہم یہ بھی اشارہ ہو کہ نہیں جناب، جب جہالت جو موجب غرر ہوتی ہے، اب وہ چاہے جہالت مجموع میں ہو تو چاہے ساری فی من المعلوم الی المجہول ہو، ان دونوں میں اگر جہالت ہوگی تو پھر وہ قادح ہے۔ بہرحال لیکن اس سے ہمارا فیصلہ ہوئی ہے کہ نہیں، جو عرفاً تابع چیزیں ہوتی ہیں جو بنانے سے تابع نہیں بنتی بلکہ خود بخود ہوتی ہیں، ان کی جہالت بہرحال رکاوٹ اور مانع فی صحت البیع